اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 57واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے صدق و اخلاص بیش بہا دولت ہے۔ 97ویں مجلس سچائی اور قناعت اور توکل کے بیان میں 24 رمضان المبارک 545 ہجری کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، اولاً کچھ کلام کیا، پھر فرمایا اے غلاموں، میرے اوپر ایک ذرہ سچائی کا صدقہ کر دو، باقی تمہارے تمام مال اور وہ چیزیں جو کہ تمہارے گھروں میں ہیں تمہیں سب معاف ہیں۔ میں تم سے صرف صدق و اخلاص ہی چاہتا ہوں اور اس کا نفع تمہارے ہی لیے ہے۔ میں تم کو تمہارے ہی لیے چاہتا ہوں، نہ کہ اپنے لیے۔ تم اپنی ظاہری و باطنی زبانوں کے لفظوں کو مقید کر لو، کیونکہ تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگہبانی کرتے ہیں اور حق عز و جل تمہارے باطنوں کی نگہبانی فرماتا ہے۔ اے دنیا میں محل اور گھر بنانے والے، اے وہ شخص جس کی عمر دنیا کی عمارت میں جا رہی ہے، تو کوئی عمارت بغیر نیت صالح کے نہ بنا، پس دنیا میں عمارت کی بنیاد نیک نیتی ہے۔ تیری عمارت نفس و خواہش کی موافقت میں نہ ہونی چاہیے۔ دنیا میں جاہل بموافقت نفس و خواہش و طبیعت و عادت بغیر حکم شرعی اور بلا موافقت قضاء و قدر الہی کے عمارت بنایا کرتا ہے، پس یقیناً اس کے لیے نیک صالح درست نہیں ہوتی اور نہ اس کے لیے اس کی عمارت مبارک ہوتی ہے، اور اس میں دوسرے لوگ بسیں گے، اور اسے بنانے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا یہ عمارت کیوں بنائی تھی اور کہاں سے اور کیوں اس پر خرچہ کیا تھا۔ تمام چیزوں پر حساب لیا جائے گا۔ اے بندہ خدا، تو رضا و موافقت الہی طلب کر اور اپنے مقسوم پر قناعت کر، اور جو چیز کہ تیرے مقسوم کی نہیں ہے اسے طلب نہ کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تحقیق سخت تر عذاب اللہ کا دنیا میں بندہ کے واسطے اس چیز کا طلب کرنا ہے جو اس کے مقسوم میں نہیں۔ حضور دستگیر عالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو میرے پاس اس حالت میں آتا ہے کہ تجھے میرے ساتھ حسن ظن نہیں، بس تو میرے کلام سے کیا فلاح پا سکتا ہے۔ تجھ پر افسوس، تو مسلمان ہونے کا مدعی ہے، حالانکہ تو اللہ عز و جل اور اس کے نیک بندوں پر معترض ہے۔ تو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اسلام تو استسلام سے بنایا گیا ہے، جس کے معنی میں قضاء و قدر کا ماننا اور اللہ کے افعال پر قرآن و حدیث کی حدوں کی حفاظت کے ساتھ راضی رہنا۔ پس اس وقت جب کہ تو ایسا کر لے گا تو تیرا اسلام صحیح ہوگا۔ تیری آرزو کی درازی کی نحوست تجھے اللہ تعالیٰ کے گناہوں میں اور اس کی مخالفت میں گرا رہی ہے۔ جب کہ تو آرزو کو کم کر لے گا تیرے پاس بھلائی آ جائے گی، پس تو اگر فلاح چاہے تو اس پر چنگل مار لینا۔ مسلمان کے پاس جب کوئی چیز مقدرات سے آتی ہے وہ اس کو تقدیر کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور موافقت شرع اور رضامندی کے ساتھ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ نہ اس کے نفس ہوتا ہے اور نہ خواہش اور نہ طبیعت اور نہ شیطان، یعنی ان سب پر مسلمان کی مدد کی جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ سب ہر طرح سے معدوم ہی ہو گئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے تشریف لے جانے کے بعد ہم میں کوئی بھی معصوم یعنی بے گناہ نہیں ہے۔ مسلمان کا نفس مطمئن اور اس کی خواہش مغلوب اور اس کی طبیعت کا جوش بجھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا شیطان مقید رہتا ہے،
اس کے ہاتھ میں اس مرد مسلمان سے کوئی چیز بھی نہیں آتی۔ شیطان ہر چند اس پر چکر لگاتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ توکل میں سبب کے ساتھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے اور توحید میں کسی سے نفع و نقصان کا معائنہ اور غیر اللہ پر نظر رکھنا نہیں ہوتا ہے۔ تو سراپا نفس اور سرتا سر خواہش اور عادت بنا ہوا ہے۔ تجھے نہ توکل کی کچھ خبر ہے اور نہ توحید سے اولاً کڑوا پن ہے، پھر مٹھاس، پھر ٹوٹنا، پھر جڑنا، پھر مرنا، پھر ہمیشگی کی زندگی۔ اول ذلت ہے، پھر عزت ہے، اول محتاجی ہے، پھر امیری، اول ناپید ہونا ہے، پھر ذات حق سے وجود پانا، نہ کہ اپنے اختیار سے۔ اگر تو اس پر صبر کر لے گا تو جو کچھ تو خدا سے چاہے گا وہ تیرے لیے صحیح اور درست ہو جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ ہر وہ چیز جو کہ تجھ کو اللہ عز و جل کی طرف سے روکے وہ تیرے لیے منحوس ہے، خواہ ادائے فرائض و سنن کے بعد روزہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ جب تو فرض روزہ ادا کر لے پھر اس کے بعد نفل کے روزہ میں تجھے بھوک اور پیاس تیرے قلب کو اللہ عز و جل کی حضوری اور اس کے مراقبہ اور اس کے ساتھ خوش عیشی سے روک دے، جس پر کہ صحبت و قرب الہی کا دار و مدار ہے۔ پس تو حجاب کا بندہ خلق اور اپنی خواہش و نفس کا بندہ ہے، نہ کہ بندہ خدا۔ عارف باللہ تو اللہ عز و جل کی معیت میں اس کی قوت کے جھنڈے کے نیچے اپنے علم و باطن کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس کی قضا و قدر کے ساتھ گھومتا ہے، اور جب کہ وہ عاجز ہو جاتا ہے تو بغیر اس کے کہ وہ خود گھومے گھمایا جاتا ہے، بغیر اس کی تحویل کے اور بغیر اس کی حرکت کے اس کو تحویل و حرکت دی جاتی ہے، بغیر اس کے سکون کے اس کو سکون عطا فرمایا جاتا ہے۔ وہ منجملہ ان لوگوں کے ہو جاتا ہے جن کے حق میں ارشاد الہی ہے، وَنُقَلِّبُهُمْ الْآیَةَ، ہم ان کو سیدھی اور الٹی جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، جبکہ ان کا عاجز ہونا ظاہر ہوا، ان کو من جانب اللہ حرکت دی گئی۔ قدرت قدرت کی معیت میں ہوتی ہے، اور سکون و تسلیم عاجزی کے وقت، حرکت تیرے وجود کے وقت ہوتی ہے اور سکون تیرے گم ہو جانے کے وقت۔ حرکت شروع کی ماتحتی میں ہے اور سکون علم میں کہ قضا و قدر میں دم نہ مارے۔ تیرا قلب جب درست ہوگا جب کہ تو اپنے نفس و خواہش اور طبیعت اور تمام خلق سے علیحدہ ہو جائے گا، تو فی الجملہ مخلوق کا مقید نہ بن، سوائے رب تعالی کے کوئی بھی تیرے نقصان و نفع اور رزق کا مالک نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اس کی اطاعت اور امر و نہی کی بجا آوری میں مشغول رہ، تیرے ہاتھ میں سوائے حق عز و جل کے کچھ باقی نہ رہے۔ پس تو اس وقت تمام مخلوق سے زیادہ امیر اور زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس وقت تیری مثال آدم علیہ السلام جیسی ہو جائے گی کہ اللہ نے تمام چیزوں کو ان کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ بات عام مخلوق اور بہت سے خاص لوگوں کی عقل سے بھی پرے ہے۔ عارف باللہ آدم علیہ السلام کا ایک ذرہ اور انہی کا خلاصہ ہے۔ اسے کم علم پہلے علم دین سیکھ، بعدہ گوشہ نشینی اختیار کر۔ اولیاء اللہ نے پہلے علم دین سیکھا، پھر اپنے قلبوں سے مخلوق سے جدائی کر لی، ان کے ظاہر مخلوق کی اصلاح کے لیے مخلوق کی معیت میں رہے، اور ان کے باطن حق عز و جل کی معیت میں اس کی خدمت و صحبت میں مشغول رہے۔ پس اولیاء اللہ موجود بھی ہیں، جدا و علیحدہ بھی، حکم میں مخلوق کے ساتھ موجود ہیں، اور اپنے قلبی تعلقات سے ان سے جدا و علیحدہ۔ ان کے قلب تمام چیزوں سے جدا اور کنارہ کرنے والے ہوتے ہیں۔
ظاہر میں ان کا مشغلہ حکم شرع کا مضبوط بنانا ہے۔ جب کبھی ان کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں وہ اس کو خود دھو لیتے اور پاک کرتے اور خوشبو میں بسا لیتے ہیں۔ جب ان کے کپڑے کا کوئی حصہ پھٹ جاتا ہے وہ اس میں پیوند لگا لیتے اور اس کو وہ سی لیتے ہیں۔ وہی مخلوق کے سردار ہیں، ان میں سے ایک ذرہ مثل بلند پہاڑوں کے ہے۔ ان کے دل خدا کی معیت میں اس کے روبرو بچھڑے ہوئے، اس کے خیال میں ڈوبے ہوئے، اس کے علم میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری غذا اپنا ذکر اور اپنا قرب ہماری تونگری بنا دے، آمین۔ تو مردہ دل ہے، تیری صحبت ہی مردہ دلوں سے ہے۔ تو زندہ دلوں نجبہ و ابدال کی صحبت اختیار کر۔ تو قبر ہے، اپنی جیسی قبر کے پاس آمد و رفت کرتا ہے۔ تو مردہ ہے، اپنے جیسے مردہ کے پاس آتا جاتا ہے۔ تو اپاہج ہے، تجھ جیسا اپاہج کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو اندھا ہے، تجھ جیسا اندھا کھینچتا ہے۔ تو مسلمانوں، یقین رکھنے والوں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہ اور ان کے کلام پر صبر کر اور اس کو قبول کر کے اس پر عمل کر، تو نجات پا لے گا۔ تو مشائخوں کے قول کو سن اور اس پر عمل کر اور ان کا احترام بجا لا۔ اگر تجھے اپنی فلاح مقصود ہے، میرے ایک شیخ تھے، جب کبھی مجھ پر مشکل پڑتی اور میرے دل میں خطرہ گزرتا تھا وہ خود بخود مجھ سے بیان کر دیا کرتے تھے اور مجھے بات چیت کرنے کی تکلیف نہ دیتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ میں ان کا احترام اور ان کے ساتھ حسن ادب ملحوظ رکھتا تھا۔ میں کبھی مشائخ کی صحبت میں بغیر احترام اور حسن ادب کے نہ رہا۔ صوفی بخیل نہیں ہوتا، کیونکہ جب اس نے ہر چیز کو چھوڑ دینے کا دعویٰ کیا اس کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی جس سے بخل کرے۔ اگر اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ اس کو دوسروں کے لیے لے لیتا ہے، نہ اپنے لیے۔ اس کا دل تو تمام موجودات اور مصورات سے پاک ہو چکا ہے۔ بخل تو وہ کرے جس کے پاس مال ہو، اور صوفی کی تو تمام چیزیں غیر کی ملک ہو جاتی ہیں، پس وہ غیر کے مال میں کیسے بخل کرے؟ نہ اس کا کوئی دشمن ہوتا ہے اور نہ کوئی دوست، اور اس کی توجہ کسی سے تعریف و برائی سننے کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ وہ عطا و منع کو بجز خدا کے کسی اور کی طرف سے نہیں خیال کرتا ہے۔ نہ وہ زندگی سے خوش ہے اور نہ اسے موت کا غم۔ اس کی موت اللہ کا اس پر غصہ و ناراض ہونا ہے، اور اس کی زندگی خدا کا اس سے راضی ہونا ہے۔ جلوت میں اسے وحشت رہتی ہے اور خلوت میں اسے انس رہتا ہے۔ خدا کا ذکر اس کی غذا ہے اور شراب انس الہی اس کا پانی۔ ایسی حالت میں وہ یقیناً دنیا وما فیہا سے کیسے بخیلی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تو تمام چیزوں سے لاپرواہی ہے۔ اے رب، تو ہم کو دنیا و آخرت میں نیکیاں عطا فرمانا اور عذاب دوزخ سے بچانا، آمین۔